अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जिसका नाम है जुनून तेरे इश्क का, और इस तहरीर के है नूर आसिफ यानी कि मैंने। तो हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एपिसोड को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज मैं वॉइस ओवर सुनने वाले से एक बात कहूँगी कि आज का मेरा एपिसोड विदाउट वॉइस ओवर देने का था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और कुछ मुझे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे नहीं पता वॉइस ओवर में कितने लोग सुनते हैं, लेकिन अगर एक भी वॉइस ओवर में एक भी सुनता है तो उसके साथ ज़्यादती होगी। अगर वो शुरू से अटैच है, जिसको उर्दू नहीं पढ़ना आती या जिसको विदाउट वॉइस के मज़ा नहीं आता, तो भाई मैं आज आप लोगों के लिए स्पेशली उन सब के लिए मैं वॉइस ओवर में एपिसोड दे रही हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर मैं विदाउट वॉइस ओवर देती तो ये एपिसोड तकरीबन 1.5-2 घंटे पहले अपलोड हो चुकी होती। तो बढ़ते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट। जुनून तेरे इश्क का एपिसोड 31 तहरीर नूर आसिफ। जाजिम ने ऑफिस में दाखिल होते ही सबसे पहले अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करके हैज़ल को अपने कमरे में भेजने को कहा। मारिया के जवाब पर जाजिम गुस्से से पल खाकर रह गया। क्या मतलब है वो अभी नहीं आई? जाजिम की धाड़ती आवाज़ पर मारिया ने रिसीवर को घूर कर देखा। अब हैज़ल नहीं आई तो उसमें उसका क्या कसूर? सर वो मम मेरा मतलब है। मारिया जाजिम की सर धाड़ पर मन मना कर रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वो ये मन मनाना बंद करो मेरे सामने। हैज़ल जैसे ही आए उसे मेरे कमरे में भेजो। जाजिम सर्द अंदाज में हुक्म देते फ़ोन क्रेडिट पर पटक चुका था। वो अभी नहीं आई, ये जुमला सुनकर ही जाजिम के गुस्से में शदीद इजाफा हो चुका था। कल रात से उसका गुस्सा हैज़ल पर बढ़ता जा रहा था। कल उसे इन्फॉर्म किए बगैर ही ऑफिस से चली गई थी। ये बात उसे गुस्से के साथ शदीद इश्तियाल में मुब्तला कर गई थी। वो जितना मर्जी उससे ला तलकी इख्तियार कर ले, उसकी ला तलकी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसकी ला तलकी से ज़्यादा गुस्सा इस बात पर था कि उसकी बेनियाजी और ला तलकी पर उससे क्यों फ़र्क पड़ रहा है, क्यों वो चाहने लगा था उसकी ताबे होकर रहे, उसके हर हुक्म की पाबंद रहे। जाजिम ने झंझलाते हुए अपनी टाई की नॉट ढीली की। आज वो उसकी अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा रखता था। वो मेरी एक आम सी एम्प्लॉय है, ये बात उसे भूलनी नहीं चाहिए। जाजिम ने जैसे खुद को ये बात बावर करवाई थी। हैज़ल ऑफिस में दाखिल हुई ही थी कि मारिया जारहाना अंदाज में हैज़ल की तरफ बढ़ी। हैज़ल, ये सर जासिम का ऑफिस है, तुम्हारा नहीं, जहाँ तुम अपनी मनमानियाँ करती फिरो। मारिया की तेज़ आवाज़ पर पूरे ऑफिस स्टाफ की नज़रें उन दोनों की तरफ उठी थी। बुरहान खान ज़्यादा बुरी तरह झबड़े भींच कर रह गया। मारिया का लहजा काफ़ी तज़हीक़-अमेज़ और इंसल्टिंग था। मैं जानती हूँ ये सर जाजिम का ऑफिस है और इसे मैंने कभी अपना समझा भी नहीं है। हैज़ल ने मारिया के लहजे पर गौर करते हुए स्पाट मगर तहम्मुल से जवाब दिया। अच्छा, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है? मुझे तो लगता है कि तुम इस ऑफिस की मालिका हो और हम सब तुम्हारे एम्प्लॉय। मारिया के सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठ तंजिया अंदाज में सुखड़े थे। जाजिम आज दूसरी दफ़ा उसकी बेइज्जती कर चुका था। वजह सिर्फ हैज़ल के साथ ही, इसलिए अब वो जाजिम का गुस्सा हैज़ल पर उतार रहे थे। मारिया के तंज पर बुरहान ने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। वो खामोशी से खुद पर जब्त करता चेयर पर बैठा हुआ था। वो इस टाइम कुछ भी कहता, मारिया यकीनन इस बात पर हैज़ल और उसकी ज़ातियात पर उतर आती। वो मारिया की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसे अपनी तो परवाह नहीं थी, मगर हैज़ल के किरदार पर वो उंगली उठते बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मारिया के तज़हीक़-अमेज़ अंदाज़ और हैज़ल की खामोशी को महसूस करते खुद को मज़ीद रोक नहीं सका था। ये जिसका भी ऑफिस हो मारिया, तुम्हें अपना लहजा और टोन दुरुस्त करनी चाहिए। ये मत भूलो हैज़ल हमारी कुलीग है। ये मुनासिब नहीं है तुम इस तरह सबके सामने उससे इस अंदाज में बात करो जबकि तुम और हैज़ल एक ही पोस्ट पर हो। फरहान अपनी चेयर से उठते बहुत तहम्मुल से मारिया से मुखातिब हुआ। दिल तो कर रहा था मारिया के मेकअप से सजे चेहरे का हुलिया बिगाड़ दे, जिसे बात करने की तमीज़ ना थी। खानज़ादा, मैं और हैज़ल बेशक एक ही पोस्ट पर हैं, लेकिन सब जानते हैं हैज़ल किसका काम करती है और इसे सैलरी कौन देता है और कौन कहता है ये और मैं एक ही पोस्ट पर हैं। किसी से भी पूछ लो, किसी को भी हैज़ल की इस ऑफिस में पोस्ट के मतलब कुछ पता नहीं होगा। मारिया ने एक दफ़ा फिर से तंज का तीर चलाया। मारिया, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो।
बुरहान ने उंगली उठाई, उसे तंबीह की। मारिया बुरहान के सुर्ख और इश्तियाल ज़दा चेहरे को देखकर खामोश हुई होते तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते उसे बहुत कुछ जता गई थी। बुरहान प्लीज़, मारिया को मुझसे प्रॉब्लम है, मुझे बात करने दें। हैज़ल ने बुरहान को मज़ीद कुछ भी कहने से रोका था। बुरहान ने बुरहान ने एक हाथ का मुक्का अपने दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए खुद के इश्तियाल पर कंट्रोल किया। बुरहान अपने जबड़े बुरी तरह भींचता अपनी चेयर पर बैठते हुए अपने इश्तियाल पर कंट्रोल करने लगा। कहना चाहती हो, खुल कर कहो। हैज़ल ने मारिया की शोले लपकती आंखों में देखते हुए पूछा। यही कि ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है जहाँ तुम इतनी देर से आओ, बिना बताए छुट्टी कर लो, अपनी मनमानियाँ करती फिरो। अगर ये हैज़ल का ऑफिस नहीं है तो तुम्हारा ऑफिस भी नहीं है जहाँ तुम इससे सवालो जवाब करो। जाजिम की धारती आवाज़ पर पूरा ऑफिस स्टाफ अलर्ट होता सीधा हुआ था, मगर बुरहान की सुर्ख नज़रें जाजिम शाह पर थी। जाजिम की नज़रों में इस टाइम हैज़ल के लिए क्या नहीं था, बुरहान खानज़ादा की ज़ीरक निगाहों से छुपा ना रह सका था। ये बात बुरहान खानज़ादा को गम और गुस्से के साथ काफ़ी तकलीफ़ से भी दो चार कर गई थी। हैज़ल के लिए किसी के भी दिल में फीलिंग्स होना बुरहान खानज़ादा के लिए काफ़ी तकलीफ़ दे था। जाजिम की धाड़ और उसकी बात पर मारिया का रंग शदीद सुर्ख पड़ा था। सुर्ख तो हैज़ल भी हुई थी जाजिम की सर्द संजीदा निगाहें देखकर जो वो मारिया पर टिकाए हुए था, जिनमें गैज़ो गज़ब के शोले लपकते साफ दिखाई दे रहे थे। तुम होती कौन हो हैज़ल से यूं सवाल और जवाब करने वाली? जाजिम ने मारिया को कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। सर मम, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आप हैज़ल के ना आने का सुनकर गुस्से में आ गए तो। मारिया सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ गड़बड़ाते हुए बोली। इस ऑफिस में एक आम एम्प्लॉय हो, इसलिए अपनी औकात मत भूलो। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है मेरी। अगर आइंदा तुमने हैज़ल से इस लबो लहजे में बात भी की तो वो तुम्हारा ऑफिस में आखिरी दिन भी नहीं बल्कि आखिरी पल होगा। जाजिम ने सख्त लहजे में मारिया को धमकी दी। जी सर, मारिया ने अपनी आंखों में आए आंसू अंदर धकेलते हुए अपना खुशखल्क तर्क किया। पूरे ऑफिस स्टाफ के सामने जाजिम की हुई इंसल्ट उसे काफ़ी खिफ्त से दो चार कर गई थी। इज़ इट क्लियर? जाजिम मारिया को देखते हुए गरजा। जी सर। मारिया ने जाजिम की गर्ज पर जल्दी से स्वाद में सर हिलाया था। और आप मेरे रूम में आए, आपको देर क्यों हुई? मुझे मेरे कमरे में आकर वसाहत दें इस बात की। हैज़ल मारिया की इतनी इंसल्ट पर फक्त रंगत के साथ स्टिल सी खड़ी थी। जाजिम के ऑर्डर पर काम कर रह गई, जिसे जाजिम महसूस करता उसे घूर कर रह गया था। मेरे कमरे में आओ। जाजिम सर्द और गहरी नज़र उस पर डालता अपने ऑफिस रूम की जानिब बढ़ गया। हैज़ल ने गहरा सांस भरते हुए जाजिम के ऑफिस का रुख किया था। जल्दी में जाजिम के ऑफिस में बिना नॉक किए ही दाखिल हो गई थी। अंदर दाखिल होने पर जाजिम को टेबल के पास खड़े हुए पाया, जो सर्द नज़रों से उसे ही देख रहा था। जाजिम की सर्द नज़र उसका संजीदा चेहरा देखकर हैज़ल ने थूक निगल कर जाजिम को देखा। जलाद के गुस्से को बाहर देखकर उसकी रूह फना हो गई थी। जो मारिया के साथ सबके सामने बिना कोई लिहाज के पेश आ सकता था, वो बंद कमरे में न जाने उसके साथ क्या सलूक करे। उसके साथ तो सदियों का बैर था उसे। हैज़ल अपने डर और खौफ में महसूस ही ना कर सकी थी सामने खड़े इंसान की नज़रों में वो कितनी मोतबर है। वो किसी को इससे ऊंची आवाज़ में बात करता देखकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता बात करता भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आई एम सो सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। मम, मुझे ख्याल नहीं रहा, बहुत गुस्से में थे इसलिए मैं जल्दी जल्दी इधर आ रही थी। अंदर आने पर मुझे एहसास हुआ मैंने दरवाज़ा नॉक नहीं किया। हैज़ल ने एक ही सांस में गड़बड़ाते हुए वजाहत दी। जाजिम के गुस्से से वो अभी तक कांप रही थी। जाजिम की सच संजीदा चेहरा देखकर उसे पूरा यकीन हो चुका था अब वो इसके बिना नॉक के अंदर आने पर उसकी काफ़ी बेइज्जती करेगा। इट्स ओके। जाजिम ने इसे यूं वजाहत देते और सॉरी करते देखा तो खुद के गुस्से पर काबू पाते हुए नर्म लहजे में कहा, लेकिन चेहरा अभी भी काफ़ी संजीदा और सपाट था। वो बाहर खामोशी से खड़ी मारिया की बातें सुन रही थी। ये बात जाजिम को ज़्यादा तैश में मुब्तला कर गई।
مم میں نوک کر کے آتی ہوں۔ حیضل جازم کی بات اور اس کا نرم لہجہ نظر انداز کرتے باہر چلی گئی تھی، بلکہ وہ خوف میں اس کا نرم لہجہ محسوس ہی نہ کر پائی تھی، ورنہ اس کے غصے سے زیادہ اس کے نرم لہجے پہ ضرور اپنے ہوش کھوتی۔ حیضل کے باہر جا کر دروازہ نوک کرنے پر جازم نے غصے سے سرخ ہوتی اپنی مٹھی بھینچی۔ یہ لڑکی ایسے بہیو کیوں کرتی ہے جیسے اس کی میری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں؟ جازم نے غصے سرخ ہوتے پوچھا۔ سوچا ہے کیا؟ دل نے سوال کیا۔ اس سے پہلے دل جواب دیتا، جازم اپنے دل کو سختی سے لپٹ چکا تھا۔ حیدر کے دروازہ نوک کرنے پر جازم نے دانت کچکچاتے ہوئے یس کہا۔ اب مجھے واقعی میں پتہ نہیں چلا، ورنہ میں آپ کے آفس میں کبھی دروازہ نوک کیے بنا داخل نہ ہوتی۔ حیزل نے اندر آتے پھر سے وضاحت دی تھی۔ تم تو ایسے بہیو کر رہی ہو جیسے کہیں بھی داخل ہونے کے لیے پہلے پرمیشن لیتی پھرتی ہو۔ جازم نے گہرا طنز کیا۔ اس بات کو وہ زبان سے کہتا نہیں تھا، نہ ہی اس حقیقت کو مانتا تھا، لیکن حقیقت تو یہی تھی، وہ اس کی روح تک میں سرایت کر گئی تھی۔ حیدر نے اس کے طنز پر ناسمجھی سے اسے دیکھا کہ وہ کہاں بنا پرمیشن کے داخل ہوئی ہے۔ جو بات بھائی تم سے ماریا پوچھ رہی تھی، وہ سوال میں تم سے کرتا ہوں، یہ آفس کس کا ہے؟ جازم نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے سرد نظروں سے پوچھا۔ جی؟ حیزل حیران۔ سمپل سا کوشچن ہے، یہ آفس کس کا ہے؟ جازم نے سنجیدگی سے دوبارہ دریافت کیا۔ آپ کا ہے، حیزل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم یہاں پر کون ہو؟ جازم نے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک اور سوال داغا۔ میں یہاں پر ایک عام سی امپلائی ہوں، حیزل نے اسمارٹ لہجے میں جواب دیا۔ ڈیزگنیشن نہیں پوچھی میں نے، عام ہو یا نہیں یہ فیصلہ کرنا میرا کام ہے، تمہارا نہیں، اوپر سے نیچے گھورتے ہوئے کہا۔ پرسنل سیکرٹری، حیزل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ پرسنل سیکرٹری ہو تو کل بنا بتائے کیوں گئی؟ جازم ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے چلایا۔ حیزل اس کے چلانے پر ٹیبل سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آف ٹائمنگ تھی، اس لیے میں گھر چلے گئی، حیزل نے اپنے لہجے کی کپ کپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے بھی یہ فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے، آئندہ مجھے بغیر بتائے تم آفس سے نہیں جاؤ گی، چاہے کتنی ہی بڑی ایمرجنسی کیوں نہ ہو۔ گاٹ اٹ؟ جازم نے سرد انداز میں حکم دیا۔ حیدر نے نم آنکھوں کے ساتھ اسوات میں سر ہلایا تھا۔ آئندہ مجھے بغیر بتائے کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ ایک دفعہ پھر سے حیدر سے یقین دہانی چاہیے تھی۔ جی کہیں نہیں جاؤں گی۔ حیدر کے جواب پر طمانینت کا سانس لیتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگا کر اسے پھر سے اوپر سے نیچے گھورا۔ اب جاؤ میرے لیے کافی لاؤ۔ 15 منٹ میں میرے کمرے میں تم میرے پاس ہو، اوکے؟ جازم نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا، بلکہ بہت مشکل سے اپنی نظریں ٹیبل پر رکھی ہوئی فائل پر جمائی تھیں۔ لائٹ بلو جینز پر یلو فل سلیوز میں شرٹ پہن رکھی تھی جو گھٹنوں سے کافی اوپر تھی، جس پر بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈالے بہت کھلی کھلی اور دلکش لگ رہے تھے۔ دل اور آنکھوں کے اتنے سراہنے کے باوجود اسے ہمیشہ کی طرح اس کی ڈریسنگ پر 0 نمبر دیے تھے۔ رکو، جازم کی پکار پر حیزل کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ جی؟ حیزل نے پلٹتے ہوئے استفہامیہ نظروں سے پوچھا۔ وہ چیئر سے اٹھتا اس کی ہی جانب بڑھ رہا تھا۔ حیزل اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دروازے کے ساتھ جا لگی تھی۔ رات میری بہت امپورٹنٹ بزنس پارٹی ہے جس میں تم میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر میرے ہمراہ شرکت کرو گی۔ پرسنل سیکرٹری پر خاص طور پر زور دیا گیا تھا۔ جج جی؟ حیزل ہمیشہ کی طرح اس کے اتنا قریب آنے پر خائف ہوئی تھی۔ اس کی تیز کلون کی مہک سے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ اس کی براؤن آنکھیں جس میں حیزل کو ہمیشہ انگنت سلگتے جذبے دکھائی دیتے تھے۔ وہ اپنی نظریں سرد سے چراتے ہوئے دروازے میں خود کو مزید سمونے کی کوشش کی، لیکن ڈریسنگ کرتے وقت اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے دماغ کا بھی استعمال کر لینا، کچھ ڈھنگ کا پہن کر آنا۔ جازم اس سے دور ہوتا اس کے حلیے پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ آپ ماریا کو ساتھ لے جائیں اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر، کیونکہ وہ روزانہ ڈریسنگ کرتے وقت اپنی آنکھوں کے ساتھ دماغ کا بھی استعمال کرتی ہے۔ جازم کے دور ہونے پر حیزل نے طنزیہ انداز میں ماریا کی ماڈ ڈریسنگ کا حوالہ دیا تھا۔
وہ کون ہوتا تھا اس کی ڈریسنگ پر ریمارکس پاس کرنے والا؟ جازم کے طنز پر ہیزل کے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑی جسے جازم محسوس کر گیا تھا۔ ویسے تمہارے پاس زبان تو ہے، لیکن لگتا ہے اسے بھی تم دماغ کی طرح کبھی کبھی استعمال کرتی ہو۔ جازم نے ہیزل کو دیکھتے ہوئے ایک اور طنز کیا۔ جازم کو اس کا کچھ دیر باہر خاموش کھڑا رہنا یاد آیا تھا۔ ہیزل نے اس کے طنز پر لب کچلتے ہوئے دروازے کے ہینڈل کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ رات 8 بجے تیار رہنا، اگر کبھی کبھی دماغ اور آنکھوں کا استعمال کر لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ہیزل نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا، پھر سے جازم کی طنزیہ آواز سنائی دی۔ ہیزل نے گہرا سانس بھر کر جازم کا غصہ اپنے اندر اتارا تھا، جو ہر بار جازم کو دیکھتے ہوئے کرتی تھی، اور پھر دروازہ کھولتی باہر چلی گئی۔ جازم شاہ ولا کے طویل پورچ میں اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسے ہیزل اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ جازم بے ساختگی میں ایئر پوڈز کو ایک ہاتھ سے ٹچ کرتا سیدھا کھڑا ہوا تھا، اپنا دھیان اور اپنی تمام تر سماعتیں فون پر موجود شخصیت کی طرف کی، مگر یہ ناممکن تھا۔ اس جہاں سے اس جہاں تک کی تمام تر خوبصورتی اس کی آنکھیں دیکھتی ہوئی کہیں اور دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ جازم کو دوسری طرف فون پر موجود ہستی کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ جازم نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو سامنے نظر آتے منظر سے ہٹانا چاہا۔ یکدم آنکھوں میں ریت سی بھرنے لگی تھی، ہر منظر دھندلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا۔ دل، آنکھیں، سماعت، اس کا روم روم، سب کچھ سامنے آنے والی ہستی کی طرف پوری طرح متوجہ تھے، جس کا ایک ایک قدم اسے اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ بلیک ساڑی میں وہ اپنا ہوش ربا وجود لیے خرامہ خرامہ چلتی اس کی طرف ہی آ رہی تھی۔ سل بلیک ساڑی میں متناسب سراپا کافی دلکشی لیے ہوئے تھا۔ سلکی بالوں میں لوز کرلز ڈال رکھے تھے۔ لائٹ سے میک اپ میں اس کا 14ویں کے چاند جیسا چہرہ روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ جیولری میں صرف گلے میں اسٹائلش سے چوکر پہنے ہوئی تھی۔ سونے جیسا کندن سا بدن آج قیامت ڈال رہا تھا اس پر، قیامت کی آج نیلی آنکھوں میں کاجل کی باریک سی تہ تھی۔ جازم نے ایک ہی نگاہ میں اس کا گہرا اور بھرپور جائزہ لیا تھا۔ ہیزل کے قریب آنے پر جازم نے اپنی نگاہیں پھیرتے خود کو مکمل طور پر لا تعلق اور بے نیاز ظاہر کرتے ہوئے اپنی توجہ فون کال پر کی، جو کب سے بند ہو چکی تھی۔ اوکے، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ جازم اپنی 2 انگلیاں کان میں لگے ایئرپورٹ سے ٹچ کرتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہیزل کی گاڑی میں بیٹھنے پر جازم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ جازم نے ڈرائیو کرتے ہوئے چڑھتی سی نظر ہیزل پر ڈالی، جو خاموشی سے ونڈ سکرین پر نظریں جمائے ہوئی تھی۔ گاڑی میں پھیلی معطر سی خوشبو جازم کے حواسوں پر سوار تھی، جو اسے مدہوش کرتے عجیب سا سحر اس پر طاری ہوئی تھی۔ جازم گاڑی میں پھیلی روح پرور خوشبو جو اس کے حواس معطل کیے ہوئے تھے، وہ جھنجھلاتے ہوئے ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے آج تک سمجھ نہیں آتی تھی یہ لڑکی کون سا پرفیوم استعمال کرتی ہے، جس کی خوشبو سے اپنے پورے وجود میں اترتے محسوس ہوتی۔ جازم نے اپنی کن پٹی کو سہلاتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کی۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی چھائی تھی۔ ہیزل کی کلائی میں کانچ کی چوڑیاں اس خاموشی کو توڑتی تو جازم شاہ کی بے چینی سوا نیزے پر پہنچ جاتی۔ ہیزل کی چوڑیوں کی کھنک پر جازم نے لب بھینچ کر اس کی سفید مومی کلائی میں بلیک کلر کی چوڑیاں دیکھیں۔ کین یو ٹیک اٹ آف؟ جازم نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جی۔ ہیزل نے حیرانگی سے جازم شاہ کو دیکھا، جس کے ماتھے کے بل ہمیشہ کی طرح گہرے تھے۔ پلیز ان چوڑیوں کو اتار دو، مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں، جازم نے گیئر ڈالتے ہوئے غصے سے کہا۔ ہیزل نے کچھ پل جازم شاہ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے وہ چوڑیاں اتار کر ڈیش بورڈ پر رکھ دی۔ جازم نے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے ہیزل پر نظر ڈالی اور ایک ہی جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ ہیزل جازم کو بیچ سڑک پر گاڑی روکتا دیکھ کر حیران تھی، اس سے بھی زیادہ حیران جازم کو خود پر جھکتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا، جازم کی سانسیں اس کے چہرے پر بکھر رہی تھیں اور اس کی سیاہ آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔
اور انابی لب اس کے گلابی بھرے بھرے ہونٹوں کو ٹکرانے کو جیسے بےتاب۔ تم واقعی میں بہت ڈم ہو، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی بیلٹ لگائی جاتی ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کاجل سے سجی نیلی آنکھوں کو اور گلابی بھرے بھرے کپ کپاتے لبوں کو بغور دیکھتے ہوئے اس کی سیٹ بیلٹ باندھی اور اس پر بھرپور مگر تنزیہ نگاہ ڈالتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ ہیزل نے گہرا سانس بھرتے ہوئے غصے سے جازم کو دیکھا جو ونڈ سکرین پر نظریں جمائے سنجیدگی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ بدتمیز جلاد اکھڑو مزاج، ہیزل نے دانت پیستے ہوئے دل ہی دل میں مختلف خطاب اسے دیے۔ یقیناً یہ انسان پارٹی میں بھی میری ایسے ہی انسلٹ کرے گا۔ کیا پتا یہ مجھے لے کر بھی اس لیے جا رہا ہو۔ مجھے انکار کر دینا چاہیے تھا، کوئی بھی بہانہ بنا لیتی، لیکن مجھے اس کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ جازم کے ساتھ آنے کے فیصلے نے یکدم اسے پچھتاؤ میں مبتلا کیا تھا۔ ہونے کے بعد جازم نے سلکتی نظروں سے ہیزل کے بلیک پیور باریک سلیو سے نظر آتے جگمگ کرتے بازوؤں پر ڈالے، جو بازو سے گاڑی میں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے تھے۔ اب وہ اسے زہر لگ رہے تھے۔ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی ڈریسنگ کرتے ہوئے دماغ استعمال کر لیا ہے، جازم نے اس کے ساڑی میں لپٹے ہوئے مدہوش کن سراپے پر قہر بھری نظر ڈالتے ہوئے سوچا۔ جازم کو دیکھتے ہوئے اس کا قریبی دوست کامران اس کی طرف بڑھا۔ جازم سے گلے ملتے ہوئے اس نے بھرپور گہری نظر ہیزل پر ڈالی، جسے جازم کی زیرک نظروں نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ اس کا شفاف کانچ جیسا معصوم حسن اتنی اہلیت تو رکھتا تھا کسی کو بھی اپنی طرف آسانی سے متوجہ کر لے۔ اوپر سے آج اس کی ذرا سی تیاری نے اس کے حسن کو تو آتشا کرتے ہوئے اور بھڑکا دیا تھا، مگر کامران کی نظریں جازم شاہ کو سلگا چکی تھیں۔ ہیلو میم، کیسی ہیں آپ؟ کامران نے اپنا ہاتھ ہیزل کی طرف بڑھایا۔ جازم جو کامران کی گرل فرینڈ ثنایا کے ساتھ گلے مل رہا تھا، کامران کا بڑا ہوا ہاتھ دیکھ کر جازم نے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچی۔ میں ٹھیک ہوں، ہیزل نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے کہا، مگر اپنا ہاتھ آگے کرنے پر اعتراض برتا تھا۔ کامران خفیف سا ہوتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ جازم کے لبوں کو مبہم سی مسکراہٹ نے چھوا۔ ہیزل کا ایکٹو سے اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ جازم بیٹا بیٹی، اس ہی از یور گرل فرینڈ؟ ثنایا ہیزل کی خوبصورتی سے کافی امپریس نظر آ رہی تھی، جو اسے پیور ترکش بیوٹی کا امتزاج لگی تھی۔ No matter how beautiful she is, nothing can come close to Jazim Shah's standard. Beauty is not everything in a human being. خوبصورت ہوں مگر جازم شاہ کے معیار پر کوئی بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ خوبصورتی سب کچھ نہیں ہوتی، انسان میں اور بھی کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جازم شاہ نے ہیزل کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بہت کچھ بتایا۔ بالکل، جازم شاہ ون اینڈ اونلی ہے، تیرے لیے بہت خاص کوئی ہونا چاہیے۔ کامران نے جازم کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ گائز، یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ جیسے آئی ڈونٹ تھنک سو، تمہیں اس طرح کہنا چاہیے۔ ثنایا ہیزل کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولی۔ اسے ہیزل بہت پسند آئی تھی۔ جازم کے آج تک کی تمام فرینڈز میں سے ہیزل ہی پہلی لڑکی تھی جو بہت معصوم دکھتی تھی، ورنہ جازم تو یونیورسٹی میں ہر انوسینٹ دکھنے والی لڑکی سے دور بھاگتا تھا۔ ثنایا، ایزی ہو جاؤ، انہیں انگلش نہیں آتی، یہ صرف لفظ توڑ کر اٹک اٹک کر ادا کرنا جانتی ہیں، اس کے علاوہ ان میں کوئی کوالٹی نہیں۔ جازم ہیزل کا سرخ چہرہ دیکھ کر طنزیہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، مگر ہیزل کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر اس کے قدم رکھے تھے۔ Just because a woman with a man does not mean that she is his girlfriend. My own identity is I am a Hazel Shah. My standard will be that man who respects others more than himself. کسی بھی عورت کا کسی مرد کے ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ میری اپنی پہچان ہے، میں ہیزل زمان شاہ ہوں۔ میرے معیار پر وہ مرد پورا اترے گا جو خود سے زیادہ دوسروں کو عزت دے گا۔ ہیزل کے الفاظ سے جازم شاہ کا چہرہ ضبط کی وجہ سے شدید سرخی اختیار کر گیا تھا۔ وہ اس کی بات اسی پر لٹا کر اسے بہت کچھ جتا گئی تھی۔ سرخ آنکھوں سے پلٹتے ہوئے ہیزل کو دیکھا جو کانفیڈنٹ لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ ثنایا اور کامران ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مانی خیزی سے کندھے اچکا کر رہ گئے۔ جازم شاہ کی آنکھوں میں ہیزل کی پرچھائی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے ہی جذبوں سے نظریں چرائے
اس خاص لڑکی کو کیوں عام بنانے پر تلا ہوا تھا؟ یہ ثنایا اور کامران کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ جازم حیصل کو نظر انداز کیے اپنے باقی دوستوں اور بزنس حریف کی طرف بڑھ گیا۔ جازم نے سافٹ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے پاس کھڑی حیصل کو دیکھا جو خاموش سی بیزار سی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آج ڈریس سلیکٹ کرتے وقت زیادہ ہی عقل نہیں استعمال کر لی؟ جازم نے حیصل کو گھورتے ہوئے طنز کیا۔ کیا مطلب؟ حیصل نے ناسمجھی سے جازم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پوری پارٹی میں نظریں دوڑاؤ، کہیں بھی کوئی بھی تمہیں ساڑی پہنا نظر آ رہا ہے؟ یہ بزنس پارٹی ہے، کوئی شادی کا فنکشن نہیں جہاں تم یہ فضول سا تھان لپیٹ کر آ گئی ہو۔ جازم نے حیصل کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، جس پر ساڑی کچھ زیادہ ہی جچ رہی تھی۔ پارٹی میں آئے بہت سے لوگوں کی نظریں حیصل پر محسوس کر کے وہ چل کر انگارہ ہو رہا تھا۔ وہ پارٹی میں حیصل کو اپنی سیکرٹری کے طور پر لایا تھا، مگر یہاں آ کر اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ اسے حیصل کو نہیں، ماریہ کو لانا چاہیے تھا۔ کی حیصل پر پڑتی ذرا سی نظر اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی، اندر تک بھانبڑ چلے تھے۔ لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ بزنس پارٹی میں ساڑی نہیں پہنتے۔ حیصل نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، جو بھی کہو، انسان کو وہ لباس پہننا چاہیے جسے وہ کیری کر سکے۔ تم پر یہ ساڑی بالکل بھی جچ نہیں رہی۔ جازم نے اس پر قہر بھری نظر پھر سے ڈالی تھی۔ مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، حیصل نے نم آنکھوں سے کہا۔ مجھے تمہیں ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، جازم نے چھپتے لہجے میں جواب دیا۔ اپنے آنسوؤں پر کنٹرول کرو، یہاں پر تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جازم نے اس کی نیلی آنکھوں کی سطح پر ابری نمی دیکھ کر سخت لہجے میں اسے جھڑکا۔ حیصل ہونٹ کاٹتے اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ جازم حیصل کو اگنور کیے سافٹ ڈرنک کے گھونٹ بھرنے لگا جس کا ٹیسٹ اسے بے حد کڑوا لگ رہا تھا۔ لغیاری جازم کا بزنس حریف جازم کے ساتھ حیصل کا بے پناہ حسن دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ جازم شاہ کیسے ہوں؟ الیان لغیاری مسکراتے ہوئے جازم سے بغل گیر ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ مسٹر لغیاری آپ کیسے ہیں؟ جازم نے آبرو اچکائے پوچھا۔ اس کے سب سے بڑا حریف الیان لغیاری جو اسے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیتا تھا، آج اسے مسکراتے ہوئے بغل گیر ہو رہا تھا۔ یہ بات جازم شاہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ الیان لغیاری کی فطرت ایسی تھی جو ضرورت پڑنے پر گدھے کو بھی باپ بنا لے، مگر آج الیان لغیاری کو کون سی ضرورت اس کے پاس کھینچ کر لے آئی ہے؟ جازم نے اپنی ہلکی گھنی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا۔ الیان لغیاری کی نظریں اپنے ساتھ کھڑی حیصل پر محسوس کر کے جازم شاہ کو سارا معاملہ پل میں سمجھ آیا تھا کہ آج اسے کون سی ضرورت اس تک کھینچ لائی ہے۔ حیصل اس کے ساتھ کھڑی اپنی گلابی لب کاٹتے ہوئے مسلسل اپنی آنکھوں میں امڑتے ہوئے آنسوؤں کو کنٹرول کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایسے کرتے ہوئے وہ جتنی معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی، کوئی بھی اس پر آسانی سے فلیٹ ہو سکتا تھا، اور الیان لغیاری تو ایک بد فطرت اور کمینہ انسان تھا۔ حیصل کو اپنے لب کاٹتے دیکھ کر الیان لغیاری نے اپنے ہونٹوں پر کمینگی سے زبان پھیری تھی، جسے دیکھ کر جازم کے تن بدن میں شعلے سے بڑکیں آنکھوں میں خون اترا۔ مسٹر لغیاری ذرا سائٹ پہ آئیں گے؟ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے الیان لغیاری کا بازو پکڑے ہوئے سے ایک سائٹ پر لایا جہاں بھیڑ کم تھی۔ ہو گیا تیرا؟ اب یہاں سے رفو چکر ہو جا، اس سے پہلے تیری یہ منحوس زبان تیرے منہ کے اندر نہ رہے۔ جازم نے اس کے کالر کو ٹھیک کرتے ہوئے سخت مگر سرگوشی نما آواز میں اسے وارننگ دی۔ تیری اتنی اوقات تو مجھ سے اس لہجے میں بات کرے؟ الیان لغیاری اونچی آواز میں پھنکارا۔ تیری اوقات ابھی میں نے دکھائی ہی کہا ہے، مجھے مجبور مت کر، میں تجھے یہاں سب کے سامنے ننگا کر دوں، سب کو بتا دوں تو کیسے یہاں تک پہنچا ہے، اتنا بڑا بزنس مین تو کیسے بنا؟ جازم سرد آواز میں پھنکارا۔ الیان لغیاری کی چمکتی غلیظ نظریں ابھی بھی حیصل کی طرف ہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ابھی بھی حیصل کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جازم نے الیان لغیاری کا منہ دبوچ کر اپنی طرف کیا۔ اپنی نظروں کو کنٹرول میں کر، ورنہ قسم کھاتا ہوں میں آج تیری آنکھیں نکال کر تیری ہتھیلی پہ سجا دوں گا۔ جازم سرد آواز میں دھڑا۔ الیان لغیاری یکدم آنکھوں میں کمین کے لیے مسکرایا تھا۔
تتلی کے لیے تو اتنا تڑپ رہا ہے، وہ آج رات ملک احسان کی مہمان بننے والی ہے، اور آج کے بعد تو بھی ایک، کیونکہ ملک احسان اس تتلی کی پوری پیمنٹ تجھے ادا کرے گا۔ الیان لغیاری کی بات پر جاسم نے الیان کو کالر سے پکڑ کر ٹیبل پر پٹکا اور پاگلوں کی طرح مکے اس کے منہ پر مارے۔ الیان لغیاری اور جاسم کو یوں بھرتا دیکھ کر پارٹی میں آئے بہت سے لوگ ان کی طرف بڑھے تھے۔ جاسم کے دوستوں نے آگے بڑھ کر الیان لغیاری کو جاسم کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر جاسم پر تو جیسے خون سوار تھا، وہ جاسم شاہ سے اسے چھڑوا نہ سکے تھے۔ جاسم بے دریغ مکے اور لاتے الیان لغیاری کو رسید کر رہا تھا۔ کامران نے آگے بڑھ کر جاسم کو روکنے کی کوشش کی، مگر جاسم نے اسے دھکا دیتے ہوئے پیچھے کیا اور الیان لغیاری کو بالوں سے پکڑ کر ٹیبل پر پٹکا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر فولڈ کرتے ہوئے اسے ٹیبل پر الٹا لٹائے، دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ ٹیبل پر دبوچا ہوا تھا۔ الیان لغیاری، تیری میں آج زبان کاٹ دوں گا۔ کیا بکواس کی تو نے؟ ہاں، جاسم شاہ نے غراتے ہوئے ٹیبل سے کانٹا اٹھا کر الیان لغیاری کے گال پر اتنی زور سے مارا جو اس کے گال میں پیوست ہوتا اس کی زبان تک کو زخمی کر گیا۔ الیان لغیاری کی فلک شگاف چیخیں پوری پارٹی میں گونج رہی تھیں۔ کچھ گارڈز نے آگے بڑھ کر جاسم شاہ سے الیان لغیاری کو چھڑوایا۔ اسے آج چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن شدید غصے میں بھی اسے ہیزل کا خیال تھا، اور الیان لغیاری کے منہ سے ملک احسان کا نام سن کر جاسم کی چھٹی حس بھڑکی تھی۔ جاسم ہانپتا ہوا ہیزل کی طرف بڑھا، مگر ہیزل کو ادھر نہ پا کر جاسم کے طیش و علم میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہوا۔ اس سے کچھ غلط، بہت غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جاسم نے پاگلوں کی طرح ہیزل کو تلاش کیا، اسے وہاں پر نہیں ملی تھی کہیں اسے ملک احسان۔ یہ خیال آتے ہی جاسم کو اپنی روح قفس انصری سے پرواز ہوتے محسوس ہوئی۔ جاسم تیزی سے باہر کی طرف بڑھا، ہیزل کو ایک گاڑی کی طرف بڑھتا دیکھ کر جاسم لمحوں میں ساری سچویشن سمجھا تھا۔ لغیاری اسے کیا کہہ رہا تھا، اور یہ بھی آج الیان لغیاری جان بوجھ کر اس سے مٹ بھیڑ ہوا تھا، صرف اس کی توجہ بھٹکانے کو یہ سب کیا گیا تھا۔ جاسم بھاگتا ہوا ہیزل تک پہنچا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی تک پہنچتی، جاسم اسے کلائی سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے رخ پلٹ گیا۔ گاڑی سے نکلتا ہوا فائر جاسم کے بازو کو زخمی کر گیا تھا۔ گولی جاسم کے بازو کو چھو کر گزری۔ گولی لگتا دیکھ کر وہ لوگ اپنی گاڑی بھگا کر لے گئے۔ جاسم ہیزل کو ابھی تک اپنے سینے میں بھینچے ہوا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جاسم نے اسے اپنے سینے سے علیحدہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ہیزل نے کانپتے لہجے میں کہتے ہوئے جاسم کے بازو پر نگاہ ڈالی جہاں سے بل بل کرتا خون بہہ رہا تھا۔ سر، آپ کے خون بہہ رہا ہے، ہیزل نے کانپتے لبوں سے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا۔ جاسم نے اپنے بازو میں اٹھتے شدید درد کو برداشت کرتے ہوئے اپنی آنکھیں میچیں۔ جاسم ہیزل کو کلائی سے پکڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ پاس آنے پر جاسم جو اپنا غصہ کنٹرول کیے ہوئے تھا، یکدم جاسم کو شدید طیش و علم نے گھیرا۔ وہ اس کے بغیر باہر کیوں آئی تھی؟ وہ اس گاڑی کی طرف کیوں بڑھ رہی تھی؟ جاسم نے اپنے بازو کے زخم پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہیزل پر نگاہ کی، جو سہمے اس کے بازو سے نکلتا ہوا خون دیکھ رہی تھی۔ تھی تم باہر؟ ہاں، جاسم یکدم اسے کلائی سے پکڑے گاڑی سے لگاتے ہوئے چیخا۔ میں گھر جا رہی تھی، ہیزل نے کپ کپاتے لبوں سے بمشکل لفظ ادا کیے۔ ابھی وہ اسے اپنے سینے میں بھینچے بے قراری سے اس کی خیریت پوچھ رہا تھا، اب پھر سے اس پر چیخ کر اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت خوف زدہ تھی، اب جاسم کے چیخنے پر اسے اپنا ہوش کھوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پارٹی میں یوں تماشا کرتے دیکھ کر ہیزل نے اپنے لیے کیب بک کروائی تھی۔ وہ جاسم سے یکدم بہت ڈر گئی تھی۔ وہ جب باہر آئی تو کیب کا نمبر دیکھے بغیر اپنے سامنے رکی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ملک احسان کے لوگ اس ہیزل کو اغوا کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے الیان لغیاری نے جان بوجھ کر جاسم کو طیش دلوایا تھا۔ جانتا تھا کہ جاسم ہیزل کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہے۔ اس دن کی اپنی بے عزتی بھول نہیں پا رہا تھا جو جاسم نے اپنے آفس میں ہیزل کی وجہ سے اس کی تھی۔ آج پارٹی میں ہیزل کو اس کے بے پناہ حسن کے ساتھ دیکھ کر ملک احسان کی رال ٹپک پڑی تھی، اس لیے الیان لغیاری نے جاسم کو مصروف کرنے کی کوشش کی تھی۔ بدلے میں ملک احسان نے الیان لغیاری کو آج رات ہیزل دینے کا وعدہ کیا تھا۔
जाजिम जब अलियान लग्यारी को पीट रहा था, एक वेटर ने हैज़ल की साड़ी पर जूस गिरा दिया था। यही प्लान था कि हैज़ल वॉशरूम एरिया की तरफ जाएगी तो उसे वहाँ से किडनैप करके दूसरे गेट से बाहर निकाल लिया जाएगा। मगर हैज़ल वॉशरूम जाने की बजाय बाहर की तरफ चली गई थी। सडनली मलक एहसान ने अपने आदमियों को होटल की मेन एंट्रेंस की तरफ भेजा। उन्हें हर हाल में आज हैज़ल को किडनैप करना था। पर हैज़ल को खुद ही गाड़ी की तरफ आता देखकर वो लोग पीछे हुए थे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड होटल था जहाँ से निकलना आसान नहीं था। हैज़ल को खुद ही गाड़ी की तरफ बढ़ता देखकर उनका काम आसान हो गया था। मगर जाजिम को आता देखकर वो इस पर फायर करते गाड़ी वहाँ से भगा कर ले गए। क्या कहाँ घर जा रही थी, किसी भी गाड़ी किसी के भी साथ बैठकर? जाजिम हलक के बल चीखा, पर प्लीज़ सर, मम मुझ पर ऐसे मत चीखें वरना मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। हैज़ल ने रोते हुए हिचकियों के दरमियान मुश्किल से कहा। तो जाजिम एक पल उसका रोता गुलाबी चेहरा और हिचकियों से लरसता वजूद देखकर खुद के इश्तियाल पर काबू पाने लगा। उसका मासूम हुस्न जाजिम शाह के असाब कमज़ोर करने लगा था। जाजिम ने रुख फेर कर अपने बालों में हाथ फेरते हुए अपने इश्तियाल पर काबू पाया। बाहर क्या करने आई थी और उस गाड़ी में क्यों बैठ रही थी? जाजिम ने अपने बाजू पर हाथ रखते हुए दांत पर दांत जमाए अपने दर्द को दबाए हैज़ल से आहिस्ता मगर सख्त लहजे में दोबारा सवाल किया। मैंने अपने लिए कैब बुक करवाई थी, मुझे लगा वो कैब है, हैज़ल ने एक ही सांस में बताया। कैब बुक करवाई थी तुमने? जाजिम हैरान होते चीखा। बैठने से पहले तुमने कैब का नंबर चेक किया? जाजिम हैज़ल को फिर से कलाई से दबोचे सर्द आवाज़ में दाड़ा। जाजिम का बस नहीं चल रहा था हैज़ल के बखियाँ उधेड़ दें, जो आज अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ख़ुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। जाजिम उसे कलाई से पकड़े घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। हैज़ल को अंदर धकेल कर वो ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। हैज़ल अब हिचकियों से रोना शुरू हो गई थी। गाड़ी में बैठते ही जाजिम ने अपने गार्ड्स को फ़ोन किया जो होटल के बाहर ही खड़े थे। जाजिम ने उनको सारी सिचुएशन समझाते हुए अलर्ट रहने को कहा। मलिक एहसान, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, जाजिम स्टेयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया। गाड़ी में गूंजती हैज़ल की हिचकियाँ उसे पहले से ज़्यादा तैश में मुब्तला कर गई थी। जब मेरे साथ आई थी तो मेरे बगैर क्यों जा रही थी? जाजिम ने गाड़ी रोककर उसका मुंह दबोचे सर्द आवाज़ में पूछा। हैज़ल की हिचकियाँ हनोज जा रही थी। उसे जाजिम से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। आज पार्टी में उसका एक अलग ही खौफनाक रूप देखा था। वो पहले से कहीं ज़्यादा जाजिम से डर गई थी। जाजिम की उंगलियां अपने गाल पर दंसती महसूस करके हैज़ल ने सिसकी भरी और उसकी लाल अंगारा आंखों की वहशत उसे अपनी हड्डियों तक उतरती महसूस हुई। वो मम मैं तो, हैज़ल ने कांपते लबों से कहते हुए फिर से सिसकी भरी। जाजिम के बाजू से निकलता खून उसके हवास सल्ब कर रहा था, मगर वो अपने दर्द से लापरवाह उस पर गुस्सा कर रहा था। हैज़ल को पूरा यकीन हो गया था कि जाजिम का पसंदीदा मशगला सिर्फ लोगों से लड़ना, उन्हें अपने खौफ में मुब्तला करना है, जैसे वो उसे अभी कर रहा था। मम मैं सीधी तरह बताऊं, क्यों चाह रही थी मेरे बगैर? जाजिम ने अपनी उंगलियां और सख्ती से उसके गाल पर गाड़ी। वो चाह कर भी अपना इश्तियाल ख़त्म नहीं कर पा रहा था। अगर आज उसे ज़रा सी देर हो जाती तो उससे आगे सोचते ही उसे अपना वजूद एक पतंगे की तरह हवा में बिखरता महसूस होता। मम मैं आपसे डर गई थी, हैज़ल ने सहमते हुए जल्दी से बताया। जी तो करता है तुम्हारा ये फजूल सा डर मैं तुम्हारी सांसें खींच कर एक दफ़ा ही निकाल दूँ, जो तुम्हें हर किसी से लगता है। जाजिम शाह ने घूरते हुए गाड़ी स्टार्ट की।